سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے۔ ناظرین، ڈھیر ساری خبریں ہیں آئینی عدالت کے حوالے سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے، چیف جسٹس کی تقرر کے حوالے سے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ہم نیشنل میڈیا پر دیکھیں تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نظر آتے ہیں، لیکن پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں یا کچھ اور کہانی ہے؟ آئینی بینچ پہ اتفاق ہوا ہے یا آئینی عدالت پہ اتفاق ہوا ہے؟ تو اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ اور ہمارے اسپیشل گیسٹ میاں عقیل افضل صاحب۔ تو ان دونوں سے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں گے۔ طیب بلوچ صاحب، آج آپ سے پوچھوں گا، جی آپ سے آغاز کروں کہ میاں عقیل افضل سے آغاز کروں؟ سر، جس سے بھی کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو چلیں آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں، خبر پہ آنے سے پہلے جو آپ کے پاس خبر ہے، خبریں چل رہی ہیں کہ آئینی بینچ پہ اتفاق ہو گیا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہیں، اور آئینی بینچ پہ کنسنسس ڈیولپ ہونے کے بعد اب جو باقی نکات ہیں مجوزہ مسودے کے، اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لیتے ہو رہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھے اس حوالے سے دیکھیں، ذرائع سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس دن زرداری ہاؤس کراچی میں مولانا صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، کل جاتی عمرہ کے بعد پریس کانفرنس کی، جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ، کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ اتفاق رائے ہو گیا، لیکن پتہ نہیں، میں نہیں مان رہا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتنی آسانی سے قائل ہو جائے گی، کیونکہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل بینچ سے جو ہے وہ خود جو فیڈریشن کا کنسیپٹ ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ جو بلاول بھٹو زرداری عوام میں کو موبلائز کرتے رہے، ہمیں شعور دیتے رہے کہ وفاقی آئینی عدالت کیوں ضروری ہے، اور یہاں تک کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جو پاکستان کے سب سے پہلے بانی پاکستان بھی اور جورسپروڈنس بھی ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ لیگل سسٹم کی بھی داغ بیل رکھی، تو ان کے بقول بھی 1931 کے اندر جو لنڈن راؤنڈ ٹیبل گول میز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات کی تھی، سپریم کورٹ کی بھی بات کی تھی، لیکن سپریم کورٹ سے اوپر انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کو رکھا تھا۔ کیا اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے اپنے مطالبات جو قائد اعظم کے تھے، جو سی او ڈی میں شامل تھے، اس سے دستبردار ہو کے مولانا فضل الرحمان کی اس پرانی پھکی پہ، جس کو آئینی بینچ کہا جاتا ہے، اس پہ راضی ہو جائیں گے؟ میرے لیے اگر وہ راضی ہو بھی جائیں گے ویسے آپ نے پرانی پھکی کہا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ وہ نئی پیکنگ میں پرانی شراب، نئی بوتل میں پرانی شراب، آپ جو بھی کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اب مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا آج تک عدلیہ سے وکٹمائز نہیں ہوئے، مولانا صاحب کو کبھی وکٹمائز نہیں کیا گیا۔ پی ایم ایل این ہو، وزیر اعظم سے ہاتھ دھو بیٹھی، پیپلز پارٹی ہو، وزیر اعظم سے ہاتھ دھو بیٹھی، آئین کے جو ہے وہ تشریح کے نام کے اوپر جو ہے وہ آئین شکنی ہوتی رہی، اور پھر اس سے بڑھ کے اب بلوچستان ہائی کورٹ میں بلاول بھٹو زرداری سے ایک بڑا سوال ہوا تھا۔ ایک سینئر وکیل نے ان سے پوچھا کہ 10 دفعہ اس ملک میں جو ہے وہ ججز نے جو ہے وہ آئین شکنی کی ہے، آئین کی تشریح کے نام کے اوپر، یا ڈائریکٹ انہوں نے آئین توڑا، اور بلاول نے کہا صرف آئین شکنی نہیں کی بلکہ آئین شکنوں کو تحفظ دیا ہے ہمارے جوڈیشری میں، ہمارے ججز نے، اور وہ تقریباً 10 ججز تھے۔ کل تو بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب آپ آئین کو ری رائٹ کریں گے اور ایسی اس کی تشریح کریں گے تو پھر ہمیں کانسٹیٹیوشن کو بدلنا پڑے گا، اس میں تبدیلی کرنا پڑے گی۔ لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ خود، اب مجھے مولانا صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب نے آن دی فلور جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے، ٹھیک ہے، ججز کی تقرری طریقہ کار میں تبدیلی ضروری ہے، لیکن اس کے بعد جب کامران مرزا نے ان کی جانب سے مسودہ تیار کیا تو اس میں وہ آئینی بینچ کی بات آ گئی۔ تو اگر آئینی بینچ ہی بنانا ہے تو پھر یہ سارا کچھ معاملہ انہوں نے اتنا کیوں لے دے کی؟ آپ کی اسی بات کو میں لے کے چلوں گا میاں عقیل افضل کی طرف۔ میاں صاحب یہ بتائیں
کہ آئینی بینچ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت آلریڈی موجود ہے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر آتا ہے تو ایٹ لیسٹ 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا اس کانسٹیٹیوشنل میٹر کی سماعت کرے گا. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بے شک آپ تبدیل کر لیں لیکن چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل نہ کریں. اگر آئینی عدالت بھی نہیں بننی, کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا ہے, چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار بھی تبدیل نہیں ہونا, تو پھر آئینی ترمیم کس چیز پہ آپ نے کرنی ہے؟ پھر تو وہ پرانی چیزیں رہیں گی. عمران صاحب, ہم بات کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اس ڈیبیٹ پہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کنسپٹ آیا کیوں. 2 مقاصد تھے, ایک تو جوڈیشل ایکٹیویزم, دوسرا مقصد یہ تھا کہ جناب یہ جو کورٹ ہے اس کے جب اس میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ججز بینچ ہوتے ہیں وہ اس کیس کی طرف سارے سماعت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اور جو عام آدمی کے مقدمات ہوتے ہیں وہ نہیں سنے جاتے. اگر ان 17 ججز میں سے 5 ججز 7 ججز یا 9 ججز جو بھی تعداد آتی ہے اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے تو پھر اس امینڈمنٹ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ویلیو ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس سے وہ مقاصد آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے. ہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ تو آلریڈی موجود ہے, پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی اپیل کہاں ہوگی, وہ تو پھر ایک وہی مرحلہ آ گیا. اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا, اسی پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کریں کہ جو آپ ترمیم کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل آپ اس میں نقطہ کیا اٹھا رہے ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جاتا ہے تو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے دیے گئے کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ جو فیصلہ ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپیل پھر کہاں پہ جائے گی, اس کا بینچ کیسے بنے گا؟ بالکل اپیل کہاں پہ جائے گی. لیکن عمران صاحب ایک چیز میں اور واضح کر دوں, بات یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے. کانسٹیٹیوشنل بینچ سے وہ مقاصد وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکیں گے جو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کر لینا چاہ رہے تھے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر مقصد یہ تھا کہ کچھ 4 5 7 ججز جو ہیں ان کو الگ سے اپوائنٹمنٹ کر کے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سن لیں, اور جو ریگولر کیسز ہیں, کرمنل کیسز ہیں, سول کیسز ہیں, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 ججز جو ہیں وہ اپنے مقدمات سنتے رہیں, عوام کو ریلیف جلدی ملنا شروع ہو جائے. وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سے وہ حاصل نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے, اس لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اگر بن بھی جاتا ہے, صرف امینڈمنٹ یہ ہو جاتی ہے کہ جناب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے, تو اس کی لائف نہیں ہوگی. پارلیمان کو, مقررہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر مولانا کو آج راضی کرنے کے لیے یہ بینچ بنا بھی لیتے ہیں تو اس سے جو مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. اور آپ جو دوسری بات آپ کی جانب سے کی جا رہی تھی اپیل والی بات, وہ تو بہت ٹیکنیکل چیزیں آ گئی نا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے فیصلہ دیا, اب اس کی اپیل کہاں ہوگی. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو فیصلے ہوں گے وہ کیا فائنل ہو جائیں گے؟ نہیں, میں بات یہ کر رہا تھا میاں صاحب کہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ساتھ آپ کو ایپلیٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بنانا ہوگا. یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی اپیل کہاں ہوگی. اپیل کہاں ہوگی اس فیصلے کا, کیا وہ فیصلہ فائنل ہو جائے گا؟ وہ دوبارہ سے آپ وہی 184(3) والا جو حساب تھا کہ جناب اس پر ریویو تو ہو سکتا ہے, اپیل نہیں ہو سکتی. آپ سارا معاملہ پھر وہیں پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں جہاں سے یہ بحث کا آغاز ہوا تھا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جاتا ہے تو اس کی لائف نہیں ہوگی. یہ آپ کو 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد پھر ترمیم کرنی پڑے گی, پھر سے یہ سارے جھنجٹ آپ کو بھگتنے پڑیں گے, اور آپ الٹیمیٹلی جو ہے آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا اور آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک چیز اور, میری رائے میں یہ خبریں ضرور میڈیا پر چل رہی ہیں کہ جناب کانسٹیٹیوشنل بینچ پر اتفاق رائے ہو چکا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خبریں پچھلے 1 مہینے سے, مئی سے لے کر اب تک مختلف چل رہی ہیں کہ جناب اس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے, اس چیز پر ہو چکا ہے, اس پر نہیں ہو چکا. تو چیزیں چینج ہوں گی, مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی, ابھی ٹائم ہے جب تک ٹیبل. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وفاقی کابینہ میں جو مسودہ ہے حتمی طور پہ آ نہیں جاتا, یہ ایلیوژن بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور, تو ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے. طیب بلوچ صاحب, ایک دلیل دی جاتی ہے کہ کیوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے. صرف 200 مقدمات ہیں کانسٹیٹیوشنل اور باقی 56,000 کیسز ہیں, تو کیا 200 مقدمات کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے؟ یہ تو اٹ سیلف جو دلیل دی جاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنے, یہ تو آئینی عدالت کے قیام کو سپورٹ کرتی ہے کہ صرف 200 مقدمات 56,000 کیسز پہ حاوی ہو جاتے ہیں. بالکل. پہلی بات ہے میں یہ آپ کو کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے
जरदारी साहब ने, मियां नवाज शरीफ ने मौलाना साहब को कहा ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कर रहे हैं और आप साथ ये भी शर्त रख रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेके आऊँगा, ठीक है आप अपनी इन शराइत पे जाएं और देखें वो आपके साथ ऑन बोर्ड आती है या नहीं आती। तो अभी मौलाना साहब और पीटीआई का आपस में होना है, उसके बाद जो चीज़ फाइनल होगी तो फिर जो जरदारी साहब हैं और नवाज शरीफ साहब वो सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो अभी जो एनी बेंच की बात चल रही है मैं नहीं समझ रहा कि वो फाइनल है, एक बात। दूसरी बात ये है, अकील साहब भी यही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि देखें उसमें 200 अब 22% या 23% या 30% जो टाइम कंज्यूमिंग है वो शायद यही 200 मुकदमात ले रहे हैं, ठीक है। 22% जो सुप्रीम कोर्ट का टाइम है ओवरऑल 50%, अच्छा। 60% से भी ज्यादा यही 200 केसेस ले जाते अच्छा हैं। 200 केसेस ले जाते हैं, लेकिन ये मैं उस कामरान मुर्जा की बात की कर रहा था कि वो इसके खिलाफ थे तो उन्होंने कहा था 22% टाइम जो है वो ले लेते हैं। लेकिन बात ये 22% ले या 30% ले टाइम या 70% ले, बात ये है कि मुझे तो अब और कोई दलील मैं उसको नहीं समझता कि जब से मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 1931 के वो राउंड टेबल का मैंने ड्राफ्ट देखा है, मैं तो उस पर कायल हूँ कि भाई वो फाउंडर पाकिस्तान जब ये कह रहा है कि भाई सुप्रीम हाई कोर्ट के खिलाफ जो मैटर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, एपलेट कोर्ट भी होगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आम शहरी का बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है वो वफाकी ऐनी अदालत में जाएगा। एक दूसरा ये है कि जवाज उन्होंने खुद प्रोवाइड किए। आप देखें कि कितने केसेस हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थे जो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगते रहे, उन्होंने जो आइन के साथ जो कुछ किया तो उन्होंने खुद जवाज पैदा किया कि नहीं जी आप इसके लिए वफाकी ऐनी अदालत बनाएं। दूसरा मेरा नुक्ता ये है कि वफाकी ऐनी अदालत में जो है वो इस वजह से उसको वफाकी ऐनी अदालत कहा जा रहा है कि उसमें वफाक की चारों इकाइयों की बराबर या मसावियाना नुमाइंदगी होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जजेस की तादाद वो पंजाब से होती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है तो उसमें वो जजेस ज्यादा अक्सरियत में होंगे, जो भी बेंच बनेगा। तो फिर जो है वो जो अगर सूबों के दरमियान कोई डिस्प्यूट है वफाक और सूबे का और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसको वो बेंच सुनेगा तो वो कैसे इंसाफ कर पाएगा, वो फिर वफाकियत का जो मकसद है वो बेसिकली तबाह हो जाएगा। तो इस वजह से वफाकी ऐनी अदालत का जो क़याम है वो फेडरेशन की मजबूती के लिए भी उसको ज़रूरी समझा जा रहा है। टाइम जो सुप्रीम कोर्ट में जो टाइम कंज्यूम हो जाता है एट लार्जर उसमें वो भी टाइम कंज्यूमिंग से बच जाएगा। फौरी इंसाफ का जो मकसद है आम मैटर्स के अंदर वो भी जो है फुलफिल होगा और सूरत रफ्तारी से मुकदमा सुने जाएंगे और ये सिर्फ आनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो सुने जाएंगे। जो मैं समझाऊं हमारे आज़ाद सोच के, आज़ाद डिजिटल के जो नाजरीन हैं उनके साथ अगर मैं शेयर कर सकूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कंसेप्ट नाजरीन ऐसे ही है कि जैसे कौमी असम्बली है जहां पर आबादी के एतबार से जो है वो सीटें मुख्तस कर दी गई हैं, लेकिन जो सेनेट है वहां पर सबको मसावी नुमाइंदगी दी गई, तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। तो ये कंसेप्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है पंजाब की, सिंध की, KPK की, बलूचिस्तान की, वो आबादी के एतबार से होगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा उसमें तमाम जो इकाइयां हैं फेडरेशन की उनको मुनासिब जो बराबर नुमाइंदगी है वो मिलेगी। अब इसमें खबरें जो चल रही हैं, जो इत्तलात आ रही हैं, देखने को तो मौलाना फजल रहमान साहब ड्राइविंग सीट पे आपको नजर आ रहे हैं। पहले तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब ने अपने पीछे लगाया और अब मीडिया पर आपको, नेशनल टीवी पे आपको हुकूमत नजर आती है कि मौलाना फजल रहमान साहब के वो पीछे पीछे हैं, मौलाना साहब आगे आगे हैं। लेकिन यहां पे ये इत्तलात भी आ रही हैं कि किसी का मुतालबा है, किसी का मुतालबा है कि अगर ये सारी चीजें होनी हैं जैसे पीपल्स पार्टी चाहती है, नून लीग चाहती है, तो कुछ लेन देन भी होना चाहिए, कुछ भाव ताव भी होना चाहिए, जिसमें वजीर आला की बात हो रही है, गवर्नरशिप की बात हो रही है, वज़रा की बात हो रही है, वफाकी वजारतों की बात हो रही है। तो ये चीजें भी मतलब दिखाई तो हमें दे रहा है कि मौलाना साहब ड्राइविंग सीट पे हैं, लेकिन पसे पर्दा कुछ और चीजें भी, कुछ और भी इतलात चल रही हैं। लेकिन इसमें एक और नुक्ता है, आप दोनों मेरे भाई हैं, इस हवाले से भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं जो मैंने बात की है। कुछ ये इतलात या ऐसी खबरें, बल्कि दावा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने कि हुकूमत के 7 अरकान ऐसे हैं जो आईनी तरमीम में वोट नहीं करेंगे। अब आपसे सवाल यह है तैयब बलोच साहब
کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ ڈالیں آئینی ترمیم میں، اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ حرام ہیں، وہ پارٹی ڈائریکشن کے خلاف اگر جاتے ہیں تو ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے، ان کو اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی آفر کی گئی ہے۔ اگر حکومتی ارکان 7 ہو یا 1 ہو، اگر وہ پارلیمانی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ نہیں کرتا، وہ تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے حلال ہے، لیکن ان کا بندہ اگر ٹوٹ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے ووٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرام ہے۔ اس کو کیسے آپ ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ تو سوچ، وزڈم اور ان کی ہر چیز وکھری ہے، انوکھی ہے، ٹھیک ہے، یونیک قسم کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے جو ان کے معیار ہیں وہ الگ ہیں، اور باقی جو معیار ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ 63A پہ جو جتنا انہوں نے شور مچایا، اگر حقیقت پوچھیں تو 63A جو ریسٹور ہوا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ پی ٹی آئی کو ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کل کو طریقہ عدم اعتماد آ جاتی ہے تو اس میں تو فائدہ پی ٹی آئی کو ملے گا، اپوزیشن کو ملے گا، لیکن وہ اس کو جو ہے اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب وہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 7 اراکین جو ہیں حکومت کے، وہ ان کے، اس کا مطلب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کون کون ہے، کیا ہے، جو انہوں نے فگر تک بتا دی، اور وہ اتنے شور ہیں کہ وہ جو ہے حکومتی یا ان کی جو ڈائریکشن ہے، پارٹی ڈائریکشن سے ہٹ کے وہ ووٹ ہی نہیں کریں گے یا ابسینٹ رہیں گے یا جو بھی ان کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے طور پہ یہ بھی تو یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ تو دوسری سائڈ پہ انہوں نے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں تقریباً 26 سے 30 اراکین قومی اسمبلی کا نام آ رہا ہے، جس میں وہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ لیکن کل اس کا الزام کس پہ لگا دیا گیا کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے کی، زین قریشی کی جو وائف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں آگے پیچھے چلی گئی، تو اس کی جو سسٹر ہے بانو مہر بانو، ہاں اس کی یعنی کہ زین قریشی کی جو سسٹر ہے، تو اس نے کہا میری بھابھی کو جو ہے وہ ایجنسیوں والے بٹالے والے لے کے چلے گئے، وہ کہیں اور اپنے کام سے گئی ہوئی تھی، لیکن پراپیگنڈا کیا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زین قریشی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کس جگہ پہ اس کو رکھا گیا ہے، جگہ کا تو نہیں پتہ، لیکن خیبر پختونخوا میں اس سمیت تقریباً 26 سے 30 کا فگر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اراکین کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ کہیں یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ جو ہے وہ نہ کریں۔ دوسری سائڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں اور ادھر سے وہ حکومت کے اراکین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ دورہ معیار ہوتا ہے ہمیشہ، یہ اپنی باری ان کی، یعنی میٹھا میٹھا حق اور کڑوا ہاں کڑوا۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا سوال میاں صاحب، آخری سوال، اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ اس سسٹم کی گارنٹی قاضی فائزہ صاحب ہیں، دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں، مطلب سسٹم کی گارنٹی قاضی فائز عیسیٰ ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا وہ آئیں گے الیکشن کا آڈٹ کرا دیں گے، حکومت گھر چلی جائے گی۔ تو وہ تو منصور علی شاہ صاحب کو بھی یہی کہہ رہے کہ وہ سسٹم کے گارنٹور ہیں، مطلب گارنٹی وہ بھی ان کی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کا تضاد ہو جاتا ہے، اگر وہ جو بلیم قاضی فائزہ کو کر رہے ہیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب کے والے سے وہی بات کسی اور طریقے سے گھما کے وہ کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کا آڈٹ نہیں کرائیں گے، کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تضاد پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں عمران صاحب، سسٹم کا گارنٹر جو ہے نا وہ خود سسٹم ہے، اس کا گارنٹر اور کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بیانیہ، یا عمران خان سے کی جانب سے ایک بیانیہ بنایا گیا 35 پنچر، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر کمیشن بنا، اور پھر کمیشن نے اس کے اگینسٹ رپورٹ دے دی، اور پھر بعد میں خان صاحب نے کہا کہ یہ تو میرا سیاسی بیانیہ تھا۔ اب اسی طرح فارم 45، فارم 47 کا ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ جناب فارم 45 والی حکومت ہے، یہ فارم 47 والی حکومت ہے۔ تو یہ جو سیاسی بیانیے ہوتے ہیں نا، ان کی بنیادوں پر حکومتیں نہیں گرتی، یہ صرف سیاست کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ حکومتیں، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، لوگوں کو، عوام کو چونا لگانے کے لیے چونا لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے مقاصد یہ دیکھنے کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے مقاصد پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں کہ عوام کو، جو اپوزیشن پارٹی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اس میں بڑی مہارت رکھتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سچ یا جھوٹ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر کے، اور حکومت کے اگینسٹ جو ہے نا ان کا وہ مائنڈ کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب قاضی صاحب اس نظام کی گارنٹی ہیں، منصور علی شاہ صاحب اس نظام کی گارنٹی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر کل کو مقدمہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی شخص وہ اس طرح کی چیزیں سسٹمیٹیکلی
प्रूव कर दे कि जनाब ये तो इलेक्शन जो था धांधली हो गई, इलेक्शन जो है वो सही क्लियर नहीं हुआ। अल्टीमेटली होना क्या है, फर्ज करते हैं ये कोई ऐसा बेंच बन भी जाता है तो वो भी चीज़ें कुरेदेगा, चीज़ों को निकाला जाएगा कि जनाब इलेक्शंस कैसे हुए, आपको एतराज़ात क्या है। अगर कोई एक शख्स आता है कि जनाब ये मेरे पास वीडियो है, मुझे फॉर्म जमा नहीं करवाने दिया गया इलेक्शन के लिए, उस एक शख्स की बुनियाद पर पूरा इलेक्शन कलअदम हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स आ जाता है कि जनाब मुझे वोट डालने नहीं दिया गया, उस एक शख्स की बुनियाद पर पूरा इलेक्शन कलअदम हो सकता है? नहीं हो सकता। उस हल्के का हो सकता है, और उस हल्के के लिए भी अल्टीमेटली आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो कोई बहुत बड़ा सिस्टमेटिक लीग आपको सर वो जितना भी बड़ा हो, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है, इलेक्शन के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का कोई अख्तियार नहीं है, बराह रास्त भी और बिला वास्ता भी, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई अख्तियार नहीं है। आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रूट लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा अनटिल अनलेस जो है हर हल्के में आपको अलग से धांधली साबित करनी पड़ेगी। अनटिल अनलेस जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लें, कोई कानून ले हैं, तब आप ऑडिट करवा सकते हैं। जैसे 2015 में हुआ था, 2014 के 13 के इलेक्शन का ऑडिट हुआ था, एक खास कानून साजी की गई थी। लेकिन बहरहाल आईनी तरमीम के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से लम्हा बलम्हा जो है वो सूरत तब्दील हो रही है। तो आपने राय सुनी जनाब तैयब बलोच साहब की और मियाँ अकील अफजल साहब की, तो आपसे इजाजत चाहेंगे। लेकिन ये आप देखने वालों ने जरूर अपने जहन में रखना है कि अभी कोई चीज हतमी नहीं है। अगले जो 2-3 दिन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से बड़े अहम है। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।